نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. معزز علماء اکرام، برادران اسلام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے، خاص طور سے اہل بیگم گنج کی بستی کے لیے، کہ ہمارے شہر کے اندر ایسی شخصیت جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر، آل انڈیا حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ تشریف لانے والے ہیں۔ مجھے حکم ہوا کہ تھوڑی دیر آپ بھی بیان کریں۔ میں تو آپ کے درمیان ہمیشہ آتا رہتا ہوں، سال میں 2-4 بار میری حاضری ہوتی ہے۔ اصل تو بیان ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند یہاں تشریف لانے والے ہیں، انہی کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات کو ان کی بات بہت غور سے سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم آئے، بیٹھے، بیان سنا اور چلے گئے۔ اس نیت سے انشاءاللہ ہم بیان کو سنیں گے کہ ہماری زندگی جو اب تک گزری ہے اور آگے کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے۔ تو سب گزاریں گے نا انشاءاللہ؟ تو ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ سب اللہ کے گھر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ اور جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ برائے مہربانی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، جہاں بات سمجھ میں آئے وہیں بیٹھ جائیں۔ صورت اور شکل اسٹیج پر دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب وہیں جمع ہو جائیں، وہیں بیٹھ جائیں، چلنا پھرنا بند کر دیں۔ اب دین کی بات ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیے، آج آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب کا استقبال کیا، اعزاز فرمایا۔ یہ ہمارے بیگم گنج کے غیور مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ ہمارے دلیر مسلمانوں کی بیگم گنج کی پہچان ہے۔ کوئی بھی علماء آئے ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے، ہمارے مسلک کے پاس ہیں۔ کوئی بھی آئے ہم اس کو ایسا اعزاز کریں گے جیسے آپ ہمیشہ ماضی میں کرتے آئے ہیں اور آج بھی الحمدللہ آپ نے کر کے دکھایا۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء اکرام ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ جو صاحب کوئی نبی آنے والا ہے، کوئی رسول آنے والا ہے، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، نبوت سلسلہ بند ہو گیا، شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی، قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت اور رشد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ جو صاحب یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو سمجھ لیجیے وہ کافر ہے، جھوٹا ہے، زندیق ہے جو یہ کہتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. آپ کی کتاب، آپ کا قرآن، آپ کی شریعت یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آخری بنا دی ہے. آپ کے بعد نہ کوئی شریعت آنے والی، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا، آپ کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے وہ قیامت تک کے لیے دی ہے. ہماری ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہمیں اس زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہے جس طرح صحابہ اکرام نے گزاری، جس طرح تبع تابعین نے گزاری، جس طرح ہمارے بڑے اولیاء نے گزاری. آج ہماری زندگی کہاں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں. اللہ میں نے ایک چھوٹی سی قرآن کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے. آپ بہت جانتے ہوں گے قرآن جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قرآن کو، تو ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ عصر. آپ کو معلوم ہے یہ وہ چھوٹی سی سورت ہے جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے. پورے قرآن کا اس میں ترجمانی کری، پورے قرآن کو اس میں نچوڑ دیا گیا. تو یہ سورہ عصر ہے. اگر آپ نے اس سورت کو سمجھ لیا اور اس سورت پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی قرآن کے مطابق چلنے لگے گی، آپ کی زندگی شریعت کے مطابق چلنے لگے گی. تو کیوں صاحب کریں گے نا اس پر عمل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ، عصر کہتے ہیں قسم کو، اور عصر کہتے ہیں زمانے کو. اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا کے اس لیے فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی کہ انسان ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ انسان ٹوٹے میں، خسارے میں، نقصان میں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں مگر وہ لوگ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایک وہ ہو گئے جو انسان ہیں لیکن ایمان والے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی. ہماری طرح انسان ہے، بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. کوئی جانوروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے کہ وہ نقصان میں ہے، ٹوٹے میں، خسارے میں، مگر وہ لوگ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اب ایمان والے وہ ہیں جو ہم اور آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ انسان جو ایمان لے آئے، اللہ کو ایک اللہ مانا، رسول اللہ کو آخری نبی مانا، قرآن کو آخری کتاب مانا، اللہ کے رسول سے ان کی شریعت کو آخری شریعت مانا. یہ وہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایمان والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. پھر تیسری بات فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایک اس انسان ہو گئے، دوسرے ایمان والے ہو گئے، اور تیسرے مسلمان وہ ہو گئے جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ نیک عمل کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھیے ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، لیکن ہم لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کتنی شریعت پر عمل کرتے ہیں، کتنا قرآن پر عمل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اور سب جانتے ہیں نہیں جانتے؟ نماز کا وقت ہوا، ہم باہر بیٹھے ہیں، روزے کا رمضان کا مہینہ آیا، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنے سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، لیکن شریعت کو اپنے مطابق گزارتے ہیں، اسلام پر اپنے مطابق عمل کرتے ہیں، اسلام کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کے لیے فرماتے ہیں کہ ایمان کو پورا پورا اختیار کرو، اسلام کو پورا پورا اختیار کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام پر 100% عمل کرنے والے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے اسلام لے لیا،
تھوڑا سا ادھر سے لے لیا, من چاہا چھوڑ دیا, دل چاہا چھوڑ دیا, یہ ہماری زندگی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ تم دین کو پورا پورا پکڑ لو, دین کو 100% اختیار کر لو, دین پر 100% عمل کرنے والے بن جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے, ہم سے فرما رہا ہے, ایمان والے سے فرما رہا ہے, اسلام والے سے فرما رہا ہے, کلمہ گو سے فرما رہا ہے. لیکن مسلمان, آپ ہم سب جانتے کہ ہم کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگی اسلام کے مطابق نہیں, ہمارا کھانا پینا اسلام کے مطابق نہیں, ہماری کھیتی باڑی اسلام کے مطابق نہیں, ہماری تجارت اسلام کے مطابق نہیں, ہمارے کاروبار اسلام کے مطابق نہیں, ہماری شادی بیاہ اسلام کے مطابق نہیں. شادی بیاہ بھی ہوگی تو مرضی کے مطابق ہوگی, مہندی ہوگی, جہیز دیا جائے گا, رسم و رواج کی جائے گی, بچہ پیدا ہوگا تو خوشیاں ناچ گانے بنائے جائیں گے, اور لڑکی پیدا ہو گئی تو غم منایا جائے گا. میرے بھائی یہ اسلام کا طریقہ نہیں. آج ہم نے کیا کر لیا, اسلام کو کیا سمجھ رکھا ہے, اسلام کو ہماری جاگیر ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہے, اللہ کے قوانین ہیں, ہم اس حدود کے مطابق, اس قوانین کے مطابق چلیں. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر قانون ہوتا ہے, دستور ہوتا ہے. دنیا میں جو ملک بنتے ہیں, ہمارا ہندوستان ہے, جب یہ 1947 میں بنایا گیا, 1947 میں جب یہ آزاد ہوا اور 52 کے اندر یا 51 کے اندر اس ملک کا دستور بنایا گیا, قانون بنایا گیا. یہ اس لیے بنایا گیا کہ یہ ملک ہندوستان ہمارا قانون کے مطابق چلے, دستور کے مطابق چلے. قرآن حدیث جیسے ہماری زندگی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو کس طرح گزاریں, شریعت پہ کس طرح عمل کریں, قرآن کے مطابق عمل کریں. اسی طرح انسانوں کے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کو باقی رکھنے کے لیے سمویدھان بنایا جاتا ہے, قانون بنایا جاتا ہے, جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں صاحب, سمویدھان کہتے ہیں, جس کو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا. اور آج کی موجودہ حکومت اس قانون کو بدل رہی ہے, اس قانون کو ختم کر رہی ہے, مسلمانوں کی آزادیوں کو چھین رہی ہے, مسلمانوں کی چیزوں کو چھین رہی ہے. میرے بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں, چلی جاتی ہیں. یہ ملک اگر چلے گا تو سمویدھان سے چلے گا, آزادی سے چلے گا. مسلمانوں کو اسلام میں زندگی گزارنے کا ہمیں قانون نے دیا ہے, عیسائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اس قانون نے دستور نے دیا ہے اس ملک پہ. الحمدللہ آج مسلمان شان سے اس ملک کے اندر جی رہا ہے, اپنی نمازیں پڑھتا ہے, اپنی مسجدیں بناتا ہے, اپنے مدرسے بناتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حق دیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کے لیے سمویدھان اور قانون بنائے ہیں, اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے, انسان کو دنیا میں چلنے کے لیے, انسان کو دنیا میں جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک کتاب دی. جو سب وہ کون سی کتاب, قرآن پاک ہے نہیں. یہ گائے کے لیے دی گئی, یہ اس لیے دی گئی کہ قرآن کو الماری میں سجا کے رکھ دو, جلدان میں لپیٹ کے رکھ دو, رمضان آ جائے تو صاف کر کے جلدان کو دھو کے پورے رمضان تلاوت کر لو, پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کو واپس لپیٹ کے رکھو, پھر 11 مہینے کے بعد اٹھا دو. جو صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی قرآن تو وہ ہے جو روز پڑھا جائے, روز عمل کیا جائے, روز سیکھا جائے, روز اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری. آج ہم کس طرح زندگی گزارے؟ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن دیا ہے, شریعت دی ہے, ہم اس کے مطابق چلیں گے, ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن پاک میں فرماتے الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, نیک صالح عمل کیے, وعملوا الصالحات, اچھے عمل کیے, نیکیاں کی. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کس کے لیے فرماتے ہیں وتواصوا بالحق, کہ آپ اسلام کے اندر ہو, مسلمان ہو, ایمان والے ہو, آپ حق بات کہو, سچی بات کہو, غلط بات مت بولو, جھوٹ مت بولو, غلط بات مت ہو. اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہو آپ کے سامنے تو اس کو روکو, اس کو منع کرو, اس کو سمجھاؤ. آج مسلمان یہ نہیں کرتا. وہ ساتھ کرتا ہے, گناہ ہو رہا ہے, معصیت ہو رہی ہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہو, تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو, تمہارے سامنے نافرمانی ہو رہی ہو, اس کو زبان سے روکو,
طاقت سے روکو. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اس کو طاقت سے روکو. اگر تم طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر اس کو آخری درجہ یہ ہے ایمان کا کہ اس کو دل سے برا سمجھو. آج ہم سمجھتے ہیں, آج ہم غلط بات سے روکتے ہیں. ہمارے محلے میں جوا ہو رہا, ہمارے محلے میں شراب ہو رہی ہے, ہمارے محلے میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں, ہمارے محلے میں نافرمانی ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں سب وعدہ کرو انشاءاللہ ہم غلط کام ہوگا تو ہم وعدہ کریں گے. ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. میرے بھائیوں اگر آپ نے برائیوں کو, غلط چیزوں کو نہیں روکا, اگر آپ نے معصیت کو نہیں روکا تو سمجھ لینا پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے. آپ نے بنی اسرائیل کا قصہ سنا ہوگا. بنی اسرائیل کی بستی کے اندر سارے لوگ نافرمان ہو گئے. اس میں ایک آدمی تھا جو نیک بندہ تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کو یاد کرتا تھا, لیکن وہ اچھے کاموں کے لیے, بھلے کاموں کے لیے کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو پلٹ دیا, پوری بستی کو تہس نہس کر دیا. اس لیے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے, آپ چاہتے ہو ہماری بستی پر خیر ہو, آپ چاہتے ہو ہماری بستی پر اللہ کی رحمتیں ہو, آپ چاہتے ہو ہماری بستی پر اللہ کی نزول و رحمتوں کا, تو وہ جب ہوگا جب آپ کے اندر حق بات کہنے کا جذبہ ہوگا, سچی بات کہنے کا جذبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی موت ہو جائے, کوئی میت ہو جائے, کوئی آفت نادانی آ جائے, تو آپ اس کے اوپر صبر کریے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کو پکڑ لیجیے. یہ نہیں کہ گھبرانے لگے, پریشان ہونے لگے کہ مصیبت میرے اوپر آ گئی, کسی اور پر آ جاتی. میرے بھائیوں یہ آفتیں, مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں, اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ یہ میرے بچے, میرے بندے کتنے ایمان میں مضبوط ہیں, یہ میرے بندے کتنے ایمان میں قوی ہیں, یہ میرے بندے کتنے ایمان کی طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. جب بندہ اپنی آزمائش میں جمع رہتا ہے, بندہ جب آزمائش سے کھڑا رہتا ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے, نصرت آتی ہے. تو سب انشاءاللہ صبر کریں گے. کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تکلیف آ جائے, اس پہ ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے. صبر اور تحمل سے کام لیں گے. کوئی مصیبت آ گئی, کوئی آفت آ گئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آندھی یا طوفان آتا یا مصیبت آتی یا کوئی چیز پیدا ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں چلے آئے, 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے, مانگتے. جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے, کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ وضو کریے, مسجد میں آئیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, اللہ سے مانگیے. اللہ تعالیٰ بلاؤں کو, مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے. تو کیوں سب کریں گے نا سب انشاءاللہ. اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی ایک حدیث پڑھی, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانے کی طرح ہے. یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے. یہ ہماری جو زندگی ہے ایک مسافر کی طرح. ایک ہم جیسے ہم دلی کا سفر کرتے ہیں, بامبے کا سفر کرتے ہیں, تو ہم اپنے سفر کی تیاریاں کرتے ہیں, اپنے سفر کی معلومات کرتے ہیں, اپنے سفر کے لیے تیاریاں رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ سفر کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, گرمی ہوگی, بارش ہوگی, سردی ہوگی, کیا موسم ہوگا, اسی کے مطابق ہم کپڑوں لے جاتے ہیں, اسی کے مطابق بیگ کو تیار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ دنیا ایک کھانے کی طرح رکھا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے زندگی گزارنے کی جگہ نہیں. ہم آئے اور تھوڑے چند سالوں کے بعد, 60 سال, 70 سال, 80 سال کے بعد ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے. کتنے سارے لوگ چلے گئے, یہاں کے بڑے بڑے نواب چلے گئے بیگم مل کے. ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کی 900 سال رہی, تو سال مسلمانوں کی حکومت 900 سال رہی بھی رہی. کہاں گئے وہ بادشاہ, کہاں گئی وہ سلطنتیں, کہاں گئے وہ حکمران, کہاں گئے وہ دلی کی جامع مسجد کے بنانے والے, کہاں گئے دلی کا لال قلعہ بنانے والے, کہاں گئے آگرہ کا قطب مینار بنانے والے, آگرہ کا تاج محل بنانے والے. میرے بھائیوں یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. 900 سال اس ملک میں مسلمانوں نے حکومت کی, لیکن چلی گئی. آج اللہ نے کسی اور کو دے دی, آج وہ بادشاہ بن گئے, آج وہ ظلم کر رہے ہیں انسانیت کے اوپر.
مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کل ان کو بھی اٹھا کے پھینکے گا اور یہ بھی انشاءاللہ نیک و نابود ہوں گے. اللہ تعالیٰ کبھی ظالم کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ظلم کرنے والے نیک و نابود ہوتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے حامان کا, شداد کا, فرعون کا, نمرود کا نام سنا ہوگا, لیکن وہ سب دفن ہو اور یہ بھی دفن ہو جائیں گے. اس لیے مسلمانوں ڈرنے کی, گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں آئیں, بڑی بڑی حکومتیں آئیں, اور جو مسلمانوں کے پیچھے پڑا, جو اسلام کے پیچھے پڑا, یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, اور اگر ہدایت مقدر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا. یہ دنیا کا اصول ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم بچپنے کے اندر سے, آپ نے بھی سنا ہوگا, اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی سپر پاور طاقت تھی جس کو سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا ہے, جو رشیا کی حکومت کہلاتی تھی. ایک وہ بڑی پاورفل تھی, بڑی طاقتور تھی. اللہ نے اس کو تخت و تاج, دنیا کی بادشاہت دی تھی, لیکن جب اس نے مسلمانوں پر, انسانوں پر ظلم کرنا شروع کیا, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, کوئی بھی انسان ہو, اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم برداشت نہیں کرتا. انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے 15 ٹکڑے کر دیے. رشیا, سمرقند, بخارا, ازبکستان, تاجکستان, یہ وہ مسلمانوں کی ریاستیں بنی, مسلمانوں کے ملک بنے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کیا. پھر اس کے بعد آپ نے, اس سے پہلے ایک اور حکومت گزری ہے جو برٹش کے نام سے آپ نے سنا ہوگا. سوویت یونین سے پہلے برٹش حکومت, جس کا سورج ڈوبتا نہیں تھا, جس کا سورج, جس کی حکومت وہاں تک رہتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیست و نابود کیا. وہ بھی دنیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم کرنے لگی, پریشان کرنے لگی, انسانیت پہ ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیست و نابود کیا. پھر اس کے بعد دوسری رشیا کی حکومت تھی, اس کو بھی نیست و نابود کیا. آج اللہ تعالیٰ نے, آج امریکہ کو بھی انشاءاللہ, آج دنیا کے اندر مسلمانوں پہ, انسانیت پہ بم گرا رہا ہے, مسلمانوں کو مار رہا ہے. اسرائیل کے اندر آپ نے دیکھا, اسرائیل یمن کے اندر, شام کے اندر, فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ان قریب اللہ نے یہاں, وہ آج اسلام کے پیچھے پڑا ہے, مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیست و نابود کر کے رہے گا, اور وہ بھی ڈٹ کے رہے گا. انشاءاللہ ہماری زندگی ہے, ہماری آنکھیں, ہمارے کان اس بات کو سنیں گے, ہماری آنکھیں اس بات کو دیکھیں گی کہ انشاءاللہ ملک بھی تباہ ہو کے رہے گا. یہ دنیا کا نظام ہے. کوئی بھی انسان ہوگا, اگر انسانیت پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں آئیں, چلی گئی. اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کسی انسان پہ ظلم نہ کرنا, آپ بھی کسی کو پریشان نہ کرنا, آپ بھی کسی کو ستانا نہیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو. اللہ کو انصاف پسند ہے, ظلم پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی مخلوق ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی بھی مخلوق کا ماننے والا ہو. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کی مخلوق ہے, چاہے آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہ انصافی کریں گے, پریشان کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرتا ہے. ایسے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں, انسانیت پر رحم کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو صاحب کریں گے نا انشاءاللہ. ہم انسانیت پر رحم کریں گے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ہم اخلاق کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے, پیار کے ذریعے سے, محبت کے ذریعے سے, آپس میں بھائی چارے کے ذریعے سے, کوئی ہمارا بھائی پریشان ہے, کوئی ہمارا بھائی ہندو پریشان ہے, کوئی ہمارا عیسائی پریشان ہے, ہم اس کی مدد کریں. ہم کیوں مدد کریں گے؟ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو صاحب کس کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اگر انسان کو پانی پلائے گا, انسان کو کھانا کھلائے گا, تو کیوں صاحب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے تو ایک کتے کو پانی پلانے کے, ایک فاحشہ عورت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. تو میرے بھائیوں, جو زمین والوں پر رحم کرے گا, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے کوئی بھی ہو, آپ کا پڑوس میں ہو, آپ کا رشتہ دار ہو, آپ کے محلے میں ہو, آپ کی بستی میں ہو, آپ آپس میں اتفاق سے, محبت سے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بیگم سکون میں ہوگا, آپ کا بنگلہ دیش سکون میں ہوگا, آپ کا ہندوستان سکون میں ہوگا. آج کچھ نفرتی لوگ ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں, نفرتیں پھیلا کے ملک میں جھگڑے کرنا چاہتے ہیں.
تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں لڑنا نہیں، ہمیں آپس میں محبت سے رہنا ہے، اتفاق اتحاد سے رہنا ہے۔ جب ہم اتفاق اتحاد سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو اس ملک کے جمعیت علماء کے صدر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آگ لگی ہو کسی مکان کے اندر تو آپ بھی جا کے اس میں آگ ڈالو گے تو سب آگ بجھے گی؟ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یہ ان کے الفاظ ہے۔ آگ کو اگر بجھانا ہے، نفرتوں کو بجھانا ہے، آگ جلتی ہوئی کو بجھانا ہے تو پانی سے بجھانا پڑے گا۔ اگر پانی ڈالو گے تو آگ بجھے گی، اور اگر آگ لگی ہے تو آپ بھی آگ لگاؤ تو آگ کھڑکے گی۔ اور اگر وہی آگ کو آپ نے پانی سے بجھایا، پانی سے اس کو آپ نے ختم کر دیا تو وہ آگ وہیں رک جائے گی، نفرتیں وہیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی عداوتیں وہیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے اندر بغض ہونے والی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں مومن بننا ہے۔ کیا بننا پڑے گا؟ مومن۔ جب تک ہم مومن نہیں بنیں گے یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ مومن کے لیے شرط یہ ہے ہمارے اخلاق اچھے، ہمارے معاملات اچھے، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہمارا لین دین اچھا ہو، ہمارا پڑوس میں رہنے والا چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اگر وہ آپ کا پڑوسی سکون میں ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے مطمئن ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے، اور اگر آپ کا پڑوسی رہنے والا مسلمان ہے اور وہ آپ سے یہ کہے کہ سب پڑوس کے لوگوں نے تو بڑا ستا کے رکھا ہے، ہمارے محلے کے پڑوس کے مکان والوں نے ستا کے رکھا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ہو وہ آپ سے خوش ہونا چاہیے، وہ آپ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب پڑوس میں ستا کے رکھ دیا، پریشان کر کے رکھ دیا، گھر کے سامنے کچرا ڈالے، گھر کے سامنے پانی ڈالے، یہ اسلام کی صفت نہیں، یہ مومن کی صفت نہیں۔ مومن کی صفت تو یہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بیچ میں ایک ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی، برٹش کا راج تھا، انگریز اس ملک میں رہتے تھے، ایک مرتبہ بہت بڑا انگریز اس راستے سے گزر رہا تھا، بہت بڑا پڑھا لکھا قابل آدمی تھا وہ انگریز، ادھر سے گزرا، اس نے ایک راستے میں پتھر دیکھا، وہ پتھر دیکھنے کے بعد کہا کہ آج ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ کیا کہہ رہا ہے ایک انگریز؟ آج ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر مسلمان گزرا ہوتا اس راستے سے تو یہاں پر راستے کے اوپر پتھر نہیں ہوتا۔ اور آج ہم لوگ کیوں صاحب پتھر اگر نہیں پڑا تو دو چار پتھر ڈال دو، کیوں صاحب ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں ایک انگریز اس بات کو لکھتا ہے تاریخ کے اندر، ہم نے جب بھی دیکھا مسلمان امن پسند تھی، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان کسی کو ستاتا نہیں، مسلمان کسی کو پریشان نہیں کرتا، مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کے کیا معنی؟ سلامتی کے، امن و سکون کے ہیں۔ آج مسلمان پریشانی، مصیبت، تکلیف دینا، پریشان کرنا، جو ساری ہماری پہچان کرنے ہی نہیں بنتے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، آپ اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں، آپ اپنے کردار کو صحیح کر لیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو صحیح کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں، اسلام کے طریقے پر آ جائیں، شریعت کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے لگے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں غیروں کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ کے کردار کو دیکھ کے وہ اسلام کو قبول کر لیں گے، آپ کے معاملات کو دیکھ کے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ آج جو نفرتیں ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے، دین کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی قربانیاں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا، اپنے پیروں کو لہولہان کروایا، اپنی تکلیفیں برداشت کی، کس کے خاطر؟ امت کے خاطر، کہ اسلام پھیل جائے، ہر کچے پکے مکان میں دین پھیل جائے۔ آج ہم لوگ دین کو ختم کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو مٹانے کی فکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر اسلام ہماری ذات سے وہ یہ کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام ماننے والے ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن یہ اسلام کی طرح نہیں، تو میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق گزاریں، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلائیں، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں آج آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہتھیار سے پھیلا ہے، بندوق اور تلواروں سے پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو پھیلا ہے وہ کردار سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔
मोहब्बत से, भाईचारे से फैला है। तो क्यों साहब भाईचारा इख्तियार करेंगे नहीं, अखलाक को इख्तियार करेंगे नहीं करेंगे? मुसलमानों, आप बेगमगंज के गयूर मुसलमान हो, बेगमगंज के बहादुर दिलेर मुसलमान हो, आप ऐसे बन के दिखाओ, आप ऐसी तालीम हासिल करो, आप दीनी तालीम हासिल करो, मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ। आज मुसलमानों के अंदर जहालत है, आज मुसलमानों के अंदर जहालत दी हुई है, कूट कूट के हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज लोगों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। आज हमारे बच्चे न दीन के हैं न दुनिया के, तो साहब है ना दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को कहां भेजेंगे? मकतब के अंदर, मदरसों में भेजेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा, मकतब में भेजा, तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लें, आपकी औलादें, आपके आने वाले बच्चे इस्लाम पर और दीन पर बाकी रहेंगे। ये कैसे रहेंगे? लोग ये कहते हैं कि साहब इस्लामी माहौल नहीं, इस्लामी मिजाज नहीं है, इस्लामी शरीयत नहीं है, इस्लामी कानून नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके 6 फीट के बदन के ऊपर अगर आपके हाथ में है सर पे टोपी लगाना, आपके हाथ में चेहरे पर दाढ़ी रखना, आपके हाथ में इस्लामी लिबास पहनना, आपके हाथ में आप अपनी बीवी को गुस्से में रखे, आपके हाथ में आपकी बच्ची इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो साहब आपको किसी ने रोका है? तो साहब किसी ने रोका है आपको? आप नहीं पहने तो फिर कहें कि साहब माहौल खराब है, तो सब इंशाअल्लाह वादा करो कि चेहरे पे रसूलुल्लाह की दाढ़ी को रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो मुसलमानों कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं नहीं करते हम लोग? रसूलुल्लाह की शक्ल बनाएंगे नहीं बनाएंगे? रसूलुल्लाह के लिबास का इख्तियार करेंगे नहीं करेंगे? रसूलुल्लाह के अखलाक को इख्तियार करिए। रसूलुल्लाह आपसे हौज़ कौसर पे मिलेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु होंगे, आप होंगे। अल्लाह के रसूल ये कह के मुंह मोड़ ले कि तुम्हें तो मेरी शक्ल से नफरत, तुम्हें तो मेरे लिबास से नफरत है, तुम्हें मेरे अखलाक से नफरत है, तुम हट जाओ मेरे सामने से। सोचिए उस दिन कितनी तकलीफ होगी, कितनी ज़लालत और रुसवाई होगी। एक तरफ नबी है, अल्लाह का दरबार लगा है, हौज़ कौसर है, हम कितने उस दिन गम में होंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी के अंदर हम अपने चेहरों को नबी के चेहरे की तरह बनाएं, अपने अखलाक को नबी के अखलाक की तरह बनाएंगे तो हमारी जिंदगी सुखू होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूँ, उलमा की इज्जत करें, उलमा का एहतराम करें और अपने बच्चों को मकतब के अंदर भेजें, अपने बच्चों को मदरसे के अंदर भेजें। तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें, हमारी कौम, हमारी औलादें, हमारे आने वाली बच्चियां, हमारे आने वाले बच्चे ये इंशाअल्लाह दीनदार बनेंगे। हमारी बच्चियों के भी तालीम के इंतजाम होना चाहिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के इंतजाम होना चाहिए। आज हमने देखा कि मदरसे तो होते लड़कों के, खैरियत माशाअल्लाह, मदरसे नहीं होते। आपके बेगमगंज में नहीं है तो लड़कियों के मदरसे अगर आपकी बच्ची दीनदार होगी, आपकी बेटी दीनदार होगी, तो उससे होने वाली औलादें दीनदार पैदा होगी, उससे होने वाले बच्चे दीनदार पैदा होंगे। ये हमारी कौम में अगर मदरसे नहीं है तो आप अपनी बच्चियों के लिए मदरसे बनाए, उस दिल को बड़ा रख के बनाए। तरक्की करना चाहे तो कभी नहीं हो सकती। हम अपने आप को, अपनी कौम को, अपने लोगों को लेकर साथ काम करें, इज्तिमाइयत से काम करें, मिलजुल के काम करें, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से काम करें। बात लोग कहते हैं कि हमें भी होता मिले, हमें भी ये मिले। मेरे भाइयों, हर एक को होता नहीं मिला करता, पौधे उन्हीं को मिला करते हैं जो कौम के लिए कुर्बानियां देते हैं। आप कुर्बानी दीजिए तो अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाएगा, अल्लाह ताला आपको चमकाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी कौम को बढ़ाइए, मुसलमानों में तरक्की की बात कीजिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, मुसलमानों को तालीम की बात कीजिए, मुसलमानों के अंदर आलिम बनाइए, मुसलमानों के अंदर उम्मत तैयार कीजिए। अगर आपने ये काम किया होगा तो इंशाअल्लाह हमारी कौम तरक्की करेगी। दुनिया के अंदर भी तालीम कीजिए, दुनिया की तालीम भी बढ़ाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, बड़ी बड़ी तालीमें आप दे सकते दीजिए। लेकिन सबसे पहले आप उनको क्या बनाएंगे? मकतब के अंदर भेज के उनको मुसलमान को इस्लाम से वाबस्ता करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अगर आप ये करेंगे तो आपके घर के अंदर दीनदारी आएगी, आपके घरों के अंदर, आपके महलों के अंदर दीन पैदा होगा। और ये दीन कहाँ से आएगा? ये दीन इन्हीं मुल्ला वालों की मजलिसों से आएगा। दीन के लिए अल्लाह ने रास्ते खोले हैं, ये मजलिसें खोली हैं, ये उलमा दिए हैं, मदारिस दिए हैं, मकातिब दिए हैं, खानकाहें दी हैं। अगर आप अपने बच्चों को मदारिस में नहीं पढ़ा सके, आप अपने बच्चों को खानकाह में नहीं पढ़ा सके,
عطا ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارے بقول کے تبلیغ کا اتنا نوابل ہونے والا ہے. تمام حضرات انشاءاللہ وعدہ کریں کہ ہم اس اجتماع کے اندر پہنچیں گے, اس میں شرکت کریں گے اور دعاؤں میں بھی ہوں گے. تینوں دن انشاءاللہ شرکت کریں گے نا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہ اجتماعات سے دین آتا ہے, اللہ والوں کی مجلس سے دین آتا ہے. اب ہمارے درمیان ہمارے بزرگ محترم دارالعلوم دیوبند کی مائے ناز شخصیت استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجروری دامن برکاتہ عالیہ ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. ہم ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دارالعلوم دیوبند کو نظام سے حفاظت فرمائے, ہمارے دارالعلوم دیوبند کی مدد فرمائے, اور سارے ہندوستان کے مدارس کی حفاظت فرما, سارے مدارس مدارس اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے درمیان اب وہ تشریف لا رہے ہیں دارالعلوم دیوبند, وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس نے ہمارے بدن کے اسلامی لباس دیے. یہ دارالعلوم دیوبند کی دین ہے, یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہ اللہ والے ہیں جو دین کے سپاہی ہیں, دین کے قاتل ہیں, دین کے قوم کے رہبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان عطا کیے ہیں. ہم ان بزرگوں کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو ہم پر تعبیر قائم فرمائے. اور ایک بار نعرہ لگائیے, حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب, مفتی سلمان